السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بنت کوثر کا تحریر کردہ ناول آفرین، ایپیسوڈ نمبر 2۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم دل میں رہتی ہو، بھول کر مرنا چاہوں گا۔ وہ جیسے دل پہ ہاتھ رکھ کر جذب سے بولا۔ آفرین لال گلال ہو گئی۔ کوئی ضمانت تو دو۔ یہ ضمانت نہیں کہ میرے نام کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ انگوٹھی کی جانب اشارہ کر کے بولا۔ نہیں، میرا دل رکھ لو، وہ شوق پن سے بولا۔ میں سیریس ہوں جہان۔ وہ سیریس تھی۔ اچھا تو پھر ایک منٹ۔ وہ کچھ سوچتا ہوا الماری کی طرف گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے ان کنگنوں کو دیکھنے لگی۔ سوچا تھا کسی اور موقع پہ دوں گا، لیکن شاید یہی صحیح وقت ہے۔ وہ کنگن نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خود ہی پہنا دو، وہ محبت سے بولی۔ لاؤ، ہاتھ آگے کرو۔ پھر خود ہی پکڑ لیا۔ اب کے بعد آفرین صرف تمہاری، وعدہ، ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی۔ آفرین کی آنکھوں میں جگنو تھے۔ گڈ گرل، اب آنسو پوچھو اپنے۔ پھر خود ہی اپنے پوروں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ جاؤں میں؟ اس کا بیگ تیار تھا۔ ہاں جاؤ، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ پکا نا؟ ہاں پکا، وہ دل بڑا کر کے بولی۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا خیال گال تھپک کر مڑ گیا۔ سنو، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ پلٹا۔ دیر مت کرنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ جہانگیر آگے بڑھا، پھر اسے خود سے قریب کر کے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھبک پھبک کر رو دی۔ پھر وہ چلا گیا۔ آفرین اسے مسلسل ہر ماہ خط لکھا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی وہی کہ گورنمنٹ کالج سے حاصل کی۔ ہر 2 ماہ بعد شہان کا بھی خط آ جایا کرتا تھا۔ دونوں مطمئن تھے کہ فاصلوں کے باوجود بھی ساتھ ہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جہانگیر کی طرف سے خط آنے کم ہونے لگے۔ کال بھی وہ 3 ماہ میں ایک دفعہ کرتا تھا۔ گھر والوں سے حال چال پوچھتا اور بس۔ آفرین پریشان تھی۔ اتنا وقت ہو گیا تھا کہ اس کا خط نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن اس کی کال آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، ڈگری ملنے والی تھی۔ آفرین کو لگا اب انتظار ختم ہو گیا ہو، وہ لوٹ آئے گا، لیکن 3 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے، وہ نہ لوٹا۔ وہ بار بار منشی صاحب کے ہاں چکر لگاتی، لیکن ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ نواز احمد اور اماں بھی اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور وہ اپنی آفرین کو بیاہ دے۔ پھر ایک دن اس کی کال آئی تھی۔ منشی صاحب کو لکھا تھا کہ اس نے وہاں اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ محبت کی شادی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ چونکہ ویزے کا مسئلہ تھا تو شادی کرنی پڑی۔ منشی صاحب اور خالہ نے سنا تو دل تھام کر رہ گئے۔ اسے گالیاں گھونسنے دیے اور کہا کہ اب اپنی شکل نہ دکھائے۔ منشی صاحب اور خالہ نواز احمد کے گھر گئے تو ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگی۔ آفرین کو بلایا گیا اور جب سنا تو چپ تھی۔ صرف پوچھا، میرے بارے میں کیا فیصلہ سنایا؟ اس نے گڑیا کی مانند بس ایک سوال پوچھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو کہیں اور بیاہ دے، اور جو آخری امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے اس وقت انگوٹھی نکال کر خالہ کو واپس کر دی اور خود کمرے میں بند ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر میں جہانگیر کا نام لینا ختم ہو گیا۔ جہاں کہیں اس کا ذکر غلطی سے چھڑ جاتا وہ اٹھ کر چلی جاتی یا یوں اگنور کر دیتی جیسے وہاں موجود نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہ ہوتی تو بس چپ، ایک جامد خاموشی۔ 8 سال بیت گئے، لیکن وہ گیا تو آنے کا نام نہیں لیا۔ منشی صاحب اور خالہ اس کی یاد میں آنسو بہاتے، لیکن اس کی سنگ دلی پر اس کو معاف کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ نانی، امی، ماموں ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ نسرین کے چھوٹے 10 سال کے بیٹی نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کو ہمیشہ تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ 2 سال کا تھا رونی جب وہ گیا تھا۔ اس کمبخت کا نام نہ لے میرے سامنے، وہ سبزی چھیلتے ہوئے بولی۔ لیکن نانی، امی کہتی ہے کہ آپ لوگ ان سے ناراض ہو، اس لیے وہ یہاں نہیں آتے۔ ہاں، ناراض ہیں اس سے، کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ گناہ کیا ہے۔ وہ کون سا ہمیں یاد کرتا ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ لاکھ سخت دل سہی، لیکن تھی تو ماں، بیٹے کی یاد میں پل پل گلتی تھی۔ نانی جان روئے مت، وہ ہمیں بھول گئے ہیں نا؟ وہ ان کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ شگفتہ بیگم، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آنسو پوچھ لو۔ اس ناہنجار نے جتنے دکھ دینے تھے، جتنی ذلت اور رسوائی کروانی تھی، کروا لی اب، اور اس کے لیے خود کو ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں۔
मुंशी साहिब जो न जाने कब से वहां थे बोल उठे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो छोटे रोनी को भेजा। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वाले को नासमझी से देखने लगा। आप कौन, किससे मिलना है? वो समझदारी का मुजाहरा करता हुआ बोला और दरवाजा हल्का सा वाक किया। एक अजनबी को बैग के साथ पहली मर्तबा देखा था। मैं तुम्हारा मामू, पहचाना नहीं भतीजे? वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला। मामू जहांगीर? वो उसकी जानिब उंगली किए बेयकीनी से पूछने लगा। वो सर इस बात में हिला गया। मामू, वो चीखते हुए उनसे लिपट गया। उसकी चीख सुनकर मुंशी और शगुफ्ता भी नासमझी से एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि वाज़ेह पुकार थी कि उसने मामू पुकारा था। दोनों के दिल धड़के, फिर दोनों ही उठकर दरवाजे की जानिब चले आए, जहां वो नीचे बैठा रोनी को प्यार कर रहा था। उन दोनों को आते देखकर वो रोनी को खुद से अलग किए उठा और खामोशी और उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। सबसे पहले शगुफ्ता आगे बढ़ी और उसे खुद से लिपटाए रोने लगी। वो खामोशी से उनके गिर्द बाजू डाले उनके सर पे बोसा दे रहा था। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। वो उसे खुद से अलग करने को तैयार ना थी। एकदम उसको देखकर सब भूल गई। उनसे अलग वो मुंशी साहिब को देखने लगा, जो एक नजर उसे देखकर फिर से वापस चले गए। अम्मा, बाबा। वो उनको जाते हुए देखकर उनकी तरफ देखने लगा। वो कुछ ना बोली। वो वापस गया तो गोद में एक बच्चा था। जहांगीर चलकर उन तक गया। अम्मा, ये आपका पोता उसान जहांगीर। वो मुस्कुराते हुए उन्हें बताने लगा। उसान भी अजनबी नजरों से सबको देख रहा था। शगुफ्ता आगे बढ़ी, जहांगीर की गोद से उसान को उठाकर प्यार किया। उसे खुद से लिपटाए वो बेतहाशा झूम रही थी। रोनी सबको खबर देने को भागा। नसरीन भी भागी हुई आई। थोड़ी ही देर में वहां रश मच गया था। सभी उसे और उसके बेटे को घेरे बैठे थे। अम्मा, अब्बा अब भी नाराज हैं? 4 साल हो गए हैं, इतनी नाराजगी। शाम को वो लोग शहर में बैठे थे जब वो उसान को गोद में बिठाए बोला था। बेटा, तुमने भी क्या खूब कही। तुम कौन सा वापस चले आए थे उनकी नाराजगी दूर करने? बाप है आखिर, थोड़ी बहुत नाराजगी तो दिखाएंगे। उसे शर्मिंदा करते हुए बोली। मुझे लगा कि एक बार उनका गुस्सा ठंडा कर दूं, हो जाए तो खुद ही बुला लेंगे। आखिर को इकलौता बेटा हूं, ये ना गर जाऊं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दें। वो आखिर में हंसता हुआ बोला। बेटा जी, शर्मिंदगी तो आपके चेहरे पे अब भी नहीं है, तो क्या ही कहें अब हम। वो गहरी सांस से बढ़कर बोली। अम्मा, मुफ्त का पला पलाया पोता भी मिल गया है, आप और क्या चाहिए? वो मजीद उनको तंग करता हुआ बोला। वो तो बेचारी शर्मिंदा हुई, लेकिन बाकी सब भी उसकी बेशर्मी में उसे देखकर रह गए। देश का सही रूप चढ़वा कर आया था। नहीं बेटा, हम कौन होते हैं तुम्हें शर्मिंदा करने वाले? अगर ये करना था तो ये जो यहाँ तुम्हारे आसरे बैठी थी उसकी अंगूठी उतार कर जाते। वो वही बात घसीट लाए जिससे वो आंख चढ़ा रहा था। अम्मा, अब मुझे थोड़ी ना पता था, और वैसे भी मंगनियां टूटती ही रहती हैं। वो संजीदगी से गोया हुआ। शायद उसके साथ मंगनी तुम्हारी पसंद से ही हुई थी। इस सवाल ने उसे वाकई चुप कर दिया। अम्मा, अब गरे मुर्दे खाने का क्या फ़ायदा? मैं नवाज चचा के घर से होकर आता हूँ, आखिर को उनसे भी माफ़ी तलाफी करनी है। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। किसके घर की बात कर रहे हो बेटा? शगुफ्ता बेगम उसे देखकर संजीदा सा बोली। नवाज चचा। और कौन अम्मा? भूल गई? वो रुककर पूछने लगा। कहीं मत जाओ बेटा, अगर जाना है तो कल कब्रिस्तान चले जाना, क्योंकि इस घर के मकीन अब कब्रिस्तान रहते हैं। वो संजीदा आवाज़ में बोल रही थी और आवाज़ भीगने लगी तो वो सबको नासमझी से देखने लगा। मामू, नवाज अंकल और खाला की तो 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। नसरीन के बड़े बेटे आरिफ ने कहा तो वो बेयकीन हुआ और शिकवा के ना नज़रों से नसरीन को देखने लगा। वो नजरें चुरा गई। नसरीन का राब्ता ही रहता था उसके साथ। वो झटके से नीचे बैठा। और आफरीन, वो कहाँ होती है? कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ गूंजी थी। लगता है बेटा जी कुछ नामुकम्मल की खबरें आप तक पहुंची हैं। वो उससे करे तेवरों से घूरते हुए बोली। अम्मा, क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? बताएं तो सही। वो झंझला कर बोला। उसान उठकर रोनी के साथ खेलने जा चुका था। मामू, लगता है आप अभी इस घर के एक और फर्द से नहीं मिले, बल्कि यूं कहना होगा हूरों को भी मात देती हुस्न की मलका हुस्न से नहीं मिले, जो साथ वाले कमरे में कयाम पजीर है, इसलिए ये पूछ रहे हैं। आरफ ने तंज किया तो वो फिर नासमझी से उसे देखने लगा। कौन? उसने पूछा। अरे वही जिसका आप पूछ रहे हैं। आरिफ इसके तासरात से महफूज होते बोला। आफरीन, यहाँ? वो कभी नासमझी से पूछने लगा। आपके नासमझी बड़े तासरात से अंदाज़ा हो रहा है कि आप बेखबर हैं, तो बताते चल दें
کہ جی آفرین نواز پچھلے 2 سال سے یہیں قیام پذیر ہیں۔ اس نے جیسے اس کی سماعتوں پر دھماکہ کیا، بابا یہ دیکھیں یہ پرنسس، شی سو کیوٹ۔ اتنے میں ہی احسان ایک بچی کو لیتے گود میں بامشکل اٹھائے اس کے پاس آیا، جو ڈری ڈری سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے کچھ حیرت سے اس بچی کو دیکھا، پھر اس کی شکل دیکھ کر ذہن میں ایک چماکہ ہوا۔ ہاتھ پا مشکل اٹھے اور اس بچی کو اس نے احسان سے لے لیا۔ وہ بہت کمزور سی بچی تھی، چھوٹی سی پنک فراک میں وہ ٹکر ٹکر اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ اماں یہ آفرین؟ نہ جانے آواز کن جذبات سے حلق میں دب گئی۔ ہاں آفرین کی بیٹی ہے یہ جنت، وہ اسے بتاتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ جنت، وہ واقعی جنت کی جنت تھی، اسی کی طرح خوبصورت، آفرین کی طرح کے نقوش اور رنگت و صورت، سب کچھ ویسا۔ اس نے بچی کے گال پہ پیار کیا۔ اماں مجھے بتائیں، کیا کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے؟ اس کا شوہر کہاں ہے؟ الفاظ اٹک اٹک کر زبان سے ادا ہوئے۔ یہ وہ سوال تھا جس گھر کے مکینوں کے لیے ہی تکلیف دہ تھا، وہ اس لیے کہ ان کے شوہر کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ عارف نے بتایا وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ان کو آپ کی آمد کی خبر مل چکی ہوگی، شاید اسی لیے ابھی تک کمرے میں بند ہے، کیونکہ آپ کو شاید میری امی نے بتایا نہیں کہ آپ وہ واحد انسان ہیں جس کی شکل وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گی۔ وہ بول رہا تھا، باقی سب سن رہے تھے۔ 1 منٹ میں بلا کر لاتا ہوں انہیں، وہ بھی تو دیکھے، شاید آج ہی ان کی چپ ٹوٹ جائے۔ عارف ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جہانگیر اسے روکنا چاہتا تھا لیکن آواز حلق سے نہیں نکلی۔ قدموں کی چاپ پہ سب نے مڑ کر دیکھا، وہ بھی مڑا تھا۔ وہ عارف سے لڑ رہی تھی، جھنجھلاہٹ اس کے چہرے سے آیا تھی۔ ایک شخص تھا جس کے چہرے پر زلزلوں کے سے آثار تھے۔ عارف تم؟ ابھی وہ کچھ کہتے جب اس نے اس کی ویل چیئر سامنے کی طرف موڑ دی۔ وہ ناسمجھی سے سامنے دیکھنے لگی، لیکن ایک نظر میں ہی گویا سب کچھ تھم گیا ہو۔ جہانگیر اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے لاچار وجود کو ویل چیئر پہ دیکھ رہا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھنے کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ If you enjoyed this video, please let us know by press thumbs up button. Thank you for watching our videos. See you in the next